سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی روحانی قوت۔ ویسے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسلام کی سربلندی کے لیے وقف رہی، مگر آپ کے دور خلافت میں اسلام کو جو عروج ملا وہ تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آپ وصال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 22 جمادی الاخری 13 ہجری سے یکم محرم الحرام 24 ہجری تک منصب خلافت کی زینت رہے۔ یہ عرصہ 10 سال 6 ماہ اور 8 دن ہے۔ مجموعی طور پر مدت خلافت تقریباً 3750 دن بنتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران ریاست مدینہ میں 13 لاکھ مربع میل سے زیادہ اضافہ ہوا، کم و بیش 1036 بڑے شہر فتح ہوئے اور مجموعی طور پر 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقہ اسلامی سلطنت کا حصہ تھا۔ اتنے مختصر عرصے میں اس قدر وسیع فتوحات کی اثر وجہ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و توفیق ہی ہے، جبکہ ظاہری اسباب میں سب سے بڑا سبب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ آپ کی فراست، حکمت عملی، نظام پر مضبوط گرفت، مجاہدین کی بہترین تربیت، امت کے تمام معاملات میں گہری ذاتی دلچسپی و فکر مندی اور روحانی قوت، یہ ایسے امور تھے جن کے سبب پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا ہوا اور اس وقت کی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے ڈھیر ہوئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی طاقت کا تذکرہ فقط حسن عقیدت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس پر ٹھوس دلائل بھی موجود ہیں۔ مدائن کی فتح۔ مدائن شہر دریائے دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ اس وقت یہ عراق کی حدود میں ہے، جبکہ دور فاروقی میں یہ ساسانی سلطنت کا دارالحکومت تھا، یعنی فارس ایران کا سب سے اہم شہر تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدائن کو فتح کرنے کے لیے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ مجاہدین کو شہر میں داخل ہونے کے لیے دریائے دجلہ کو عبور کرنا تھا، جبکہ شہر والوں نے دفاعی حکمت عملی کے تحت تمام کشتیوں کو ساحل سے غائب کر دیا اور وہاں کوئی پل بھی موجود نہیں تھا۔ لشکر اسلام نے چند دنوں تک انتظار کیا مگر دریا کو عبور کرنے کی کوئی صورت نہیں بنی۔ بالآخر سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ٹھہری کہ بغیر کشتی کے ہی دریا کو عبور کر لیا جائے۔ آپ نے دیگر مجاہدین سے مشورہ مانگا تو سب نے آپ کی رائے کی تائید کی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین سے فرمایا کہ تم کہو نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ نیکی کرنے کی قوت اور برائی سے بچنے کی طاقت بلند و بالا رب کریم کی مدد سے ہی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امیر لشکر نے یہ جملہ بھی کہا، یا بحر انک تجری بامر اللہ فبحرمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعدل عمر خلیفۃ رسول اللہ الا خلیتنا والعبور، یعنی اے دجلہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کا واسطہ ہمیں گزرنے دے۔ چنانچہ مجاہدین اپنی سواریوں اور دیگر ساز و سامان سمیت دریا میں داخل ہوئے اور بالکل بے خوف ہو کر باہم یوں گفتگو کر رہے تھے جیسے خشکی کے راستے پر چل رہے ہوں۔ بخیر و عافیت دریا کو عبور کر کے مدائن میں پہنچے تو وہاں کے لوگ اتنے بڑے لشکر کو بغیر کشتیوں کے آتا ہوا دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے۔ پھر رب کریم نے فتح بھی عطا فرمائی اور بے پناہ مال غنیمت سے بھی نوازا۔